ہونا چاہیے، فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے. خان صاحب سمیت جتنے بھی افسران ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ہیں، چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے وہ ہیں یعنی اسیر لوگ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، پلیز ان بے گناہ لوگوں کو اب آپ ضمانتیں دیں تاکہ وہ باہر آئے اور اپنے مقدمے لڑیں. عالمی صاحب کے بیان کے بعد آپ نہیں سمجھتی کہ بانی پی ٹی آئی کو جو خطوط ہیں وزیر اعظم پاکستان کو ڈائریکٹ لکھنے چاہیے؟ انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کو یہ خطوط بھیجوں گا. یہ جو خطوط ہیں میں پڑھوں گا نہیں، آگے بھیجوں گا جو اچھا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں نا ایک خان صاحب ہیں جو بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ملک کے لیے نیریٹو بناتے ہیں، اور پھر چیف صاحب جو ہیں اب جواب دے رہے ہیں، اور آپ سارے اور ہم جو ہیں بیچ میں اسی کے اوپر ہی نیریٹو کے اوپر بات کرتے ہیں. دونوں بڑے ہیں، دونوں کی بات کی اہمیت ہے. میرے لیڈر خان صاحب کی بات کی اہمیت میری لیے بہت بڑی ہے. میں سمجھتی ہوں خان صاحب کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا. ظاہر بات ہے خان صاحب کی تصویر نہیں آنے دیتے، خان صاحب کو اوپن جیل ٹرائل نہیں ہے، خان صاحب کے پاس میڈیا نہیں جا سکتا. تو خان صاحب آپ سے، اپنے ووٹر سے، سپورٹر سے، پاکستان سے، لوگوں سے کیسے بات کریں سوائے اس کے کہ وہ اپنی رائٹنگ میں کوئی خط لکھ کے بھیجیں گے، چاہے چیف جسٹس صاحب کو بھیجیں گے، چاہے آپ لوگوں کے لیے بات کریں گے، چاہے وہ چیف صاحب کو بھیجیں گے. تو میرا خیال ہے خط پڑھنے بھی چاہیے. اور جو ایک نیریٹو پاکستان میں اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فوج میری ہے، ملک بھی میرا ہے، لیکن اس کے اندر فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے. لیٹس اسٹارٹ ڈیبیٹ فرام سم ویئر، تاکہ جب ڈیبیٹ ہوگی تو بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ ڈائلاگ سے، بات چیت سے بات ٹھیک ہوتی ہے، اور مقصد ہمارا کوئی ذاتی نہیں ہے، ملک کے خاطر ہے. بڑا معصوم سا سوال کتنا مسئلہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں پر وہ چیف جسٹس سے مل رہا ہے، ان کی کوشش ہے ملے، آگے انہوں نے کہاں سے ملنا ہے؟ یہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے کیا بنانا ریپبلک؟ نہیں، بیسکلی تو خیر بنانا ریپبلک ہے. جب رگڈ الیکشن ہوتا ہے، جب فرین فیئر الیکشن نہ ہو اور آپ 17 سیٹوں والی جماعت کو ملک کے اوپر جو ہے وہ زبردستی بٹھا دیں، اور آپ جو اکثریت ہے اس کو آپ باہر کر دیں، اور اقلیت کو بٹھا کے آپ یہاں پہ زبردستی ملک کا دے دیں سارا سسٹم، وہ چلا تو نہیں سکتے ہیں. آئی ایم ایف کی والی بات کے اوپر پہلے میری سوچ یا کامنٹ اور تھا، لیکن میں نے اس دن آئی تھنک سینٹ میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی میں نے تقریر سنی ہے. جہاں تک میرا خیال ہے، مجھے اور آپ کو اس کے اوپر مزید بھی تحقیق کرنی چاہیے، میں نے جہاں تک سنا ہے اس میں وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مڈ ٹرم کوئی معاہدے جو ہے انہوں نے سائن کیے ہیں، اس میں انہوں نے خود آئی ایم ایف کو پرمیشن دی ہے کہ وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں اور سب کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں. تو پھر میں اور آپ تو اس کے بارے میں نہیں کر سکتے. وہی نا، یعنی کہ آئی ایم ایف کو یہ راستہ حکومت نے خود دیا ہے جب یہ لوگ مذاکرات کر رہے تھے. تو مجھے اور آپ کو وہ کہیں سے وہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اب یہ جو کہہ رہے کہ جب ہمارے معاملات میں دخل ہو رہی ہے، ہمارے ٹائم پہ تو جب ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرے، اور وہ آئی ایم ایف نے کہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ کیا کیا گیا تھا کہ پاکستان کی ساورینٹی کے اوپر حملہ ہو گیا، پاکستان کے اوپر حملہ ہو گیا، پاکستان کو پتہ نہیں کیا پی ٹی آئی نے بنا دیا. آپ جب باقاعدہ انہوں نے خود پرمیشن دیا آئی ایم ایف کو، شرائط میں کہا ہے کہ آپ ہماری جوڈیشری کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو پھر آپ خود بتائیں کہ مجھے اور آپ کا پھر سوال بنتا ہے یہ ایک سال پورا ہو رہا ہے، کیا کوئی وائٹ پیپر پی ٹی آئی جاری کرے گی؟ کارکردگی کیا رہی آپ کی حکومت کی ایک سال؟ دیکھیے، ان کی حکومت تو خیر 0/0 ہے، حکومت تو ناکام ہے. حکومت کا تو ایک ہی کام ہے پورے 1 سال سے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور میرے لیڈر خان صاحب کو مائنس کرے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ خان صاحب کے ساتھ تمام پاکستان جو ہے وہ شامل ہو گیا، دنیا میں بھی ان کی پذیرائی ہے، پاکستان کے اندر بھی. لیکن اگر پورے 1 سال میں پی ایم ایل این کی حکومت کی کوئی اچیومنٹ ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کرنا اور انسانی حقوق کی پامالی کرنا. وائٹ پیپر آئے گا؟ وائٹ پیپر کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ بھی اس پہ بات کرتی رہتی ہے، لیکن یہ جو ہم بار بار آپ میں اور خط ڈسکس کرتے ہیں، ملک کی اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں، جوڈیشری کو ڈسکس کرتے ہیں، حکومت کی پرفارمنس کو ڈسکس کرتے ہیں، سارا دن پاکستان تحریک انصاف اپنا وائٹ پیپر ہی جاری کر رہی ہے. بٹ آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ معیشت کے اوپر بھی ہمیں وائٹ پیپر لے کر آنے چاہیے. تھینک یو فار دی آئیڈیا. حال ہے یا جو پارٹی معاملات ہے یا جو ادروائز مخالفین کے ہم پہ حربے اور ہتھ کنڈے ہیں، تو مختلف قسم کے پروپیگنڈا مشینز ایکٹیو کرائے گئے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ اس طرح کریں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے اور یا ہم راضی ہو جائیں گے. مجھے پتہ ہے کہ کافی عرصے سے میں بہت سے لوگوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہوں،
لیکن انہوں نے سارے حربے آزما کے دیکھ لیے. خان صاحب کے ساتھ کڑی تھی, کڑی ہوں اور کڑی رہوں گی. اور میرے خیال سے میں نے ایک ڈیٹیل ٹویٹ کیا ہوا تھا اس حوالے سے کہ میں بشریٰ عمران خان صاحبہ کی ترجمان اور فوکل پرسن مجھے خان صاحب نے بنایا تھا. اس کے علاوہ میں پی ٹی آئی کور کمیٹی کا حصہ ہوں, پی ٹی آئی لیگل کمیٹی کا حصہ ہوں, اور کافی ذمہ داریاں ورکرز کے حوالے سے جو خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اس کی کوآرڈینیٹر ہوں. تو بہت سی ذمہ داریاں خان صاحب نے مجھے دی ہے جس کو میں اپنی ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کروں. فواد چودھری صاحب جو تنقید کر رہے ہیں کہ جی بڑی کرپشن ہو رہی ہے, سیکرٹری جنرل جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کرپشن کر دی ہے اور عہدے جو ہے وہ بندر بانٹ ہو رہی ہے عہدوں کے حوالے سے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس حوالے سے تو میں ایک ہی بات کروں گی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس ٹائم پارٹی کی کمان سنبھالی جب پارٹی انتہائی مشکل میں تھی. وہ ایک ساؤنڈ انٹلیکچوئل لیگل مائنڈ ہے اس ملک کے, اور انہوں نے اپنی بہترین پریکٹس کو سائڈ پہ رکھ کے پارٹی کو مشکل حالات میں سہارا دیا اور ہمیں سپورٹ کیا, اور ابھی انہوں نے پارٹی کی کمان سنبھالی ہوئی ہے. تو جو لوگ مشکل وقتوں میں کڑے رہے ہیں تو وہی خان صاحب کے لوئل ہے, وہی پارٹی کے لوئل ہے, اور میرے خیال سے ان پہ اس قسم کے حربے یا اٹیکس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ہم سب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. شریف افضل کی برطرفی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ پرسنل پوائنٹ آف ویو دوں گی تو شیر افضل صاحب تو نہیں, میں بھائی کہوں گی, میں ان کو بھائی کہتی ہوں, اور ان کی قربانیاں بہت ہے, لیکن وہ سادہ سے بندے ہیں, غلطیاں ان سے ہو جاتی ہے. تو چونکہ خان صاحب نے ڈیسیجن لیا ہوا ہے تو خان صاحب کے ڈیسیجن میں نہ اس چیز کو دیکھ سکتی ہوں نہ کمنٹ کر سکتی ہوں. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. کو دیکھتی ہوں. میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ میرا ملک ہے تو میں اپنے ملک کے لیے میرے سارے دعا کہ پاکستانی جیتے انشاءاللہ. نہیں میرے پاس مشکل ہے کیونکہ میں اتنا بزی ہوتی ہوں, وہ بھی اپنے اس میں کیا کہتے ہیں مسائل میں جو ہر روز کورٹ کے اندر پیش ہوتی ہوں. اگر کوئی سیکنڈ ٹائم ہوا تو ضرور پہ دیکھوں. بہت بڑا نرو پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کوئی پیغام اس کو سمجھے آپ؟ کہ آج میں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کھڑے ہو کے میں نے کہا میں آپ ساری باتیں مجھے واقعی کا تو نہیں پتا, لیکن آئے روز پاکستان میں سے واقعات تو ہو رہے ہیں کہ ٹارچر سے کام کرنے والے بچے, ظاہر بات پہلے تو کام کرنے والے بچے نہیں ہونے چاہیے, لیکن کوئی اکنامک ایشوز ہوتے ہیں, ظاہر بات وہ ایک ڈیٹیل سبجیکٹ ہے, لیکن یہ کہ پھر ٹارچر سے بچوں کو جنہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ اسی طرح وہ کر دیتے ہیں. یہ جو آپ وہ بتا رہے ہیں واقعہ, اب اس میں بھی ایک بچے کی وہ ہوئی ہے, شہادت ہوئی ہے, موت ہوئی ہے. اب ٹارچر کر کے کرنا, پھر اس کے بعد والدین کے اوپر صلح کے لیے دباؤ ڈالنا, یہ بڑا ایک مشکل وہ ہے کہ ایک تو آپ ان کے ساتھ ظلم بھی کریں اور پھر ان کے ساتھ آپ ان کو جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں, مقدمہ کرنا چاہتے ہیں, آپ وہ بھی دبانا چاہتے ہیں کہ جی صلح کر لو. میرے خیال میں تو اس کے اسٹیٹ کو بیچ میں انٹروین کرنا چاہیے, اسٹیٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. اسٹیٹ کا معاملہ ہے, بچے سب کے ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ظلم تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. بس خالی تعداد